حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواہ مسلم. یہ حدیث جو ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر نقل کیا، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے راوی جن کا نام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ وہی صحابی ہیں جو مدینے سے ان کا تعلق رہا، اور یہ انصاری صحابی ہیں. جنگ خندق کے موقع پر ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور کہا کہ رسول اللہ، سخت گرمی کا موسم اور پھر یہ جو خندق اور گڑھے کھودے جا رہے ہیں، اس کی تپش کی وجہ سے ہم بہت زیادہ نڈھال ہو چکے ہیں اور ہمیں کھانے کے لیے بھی صحیح طور پہ کھانا میسر نہیں ہے. تو صحابی نے اپنے دامن کو اٹھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیٹ بتایا اور کہا کہ دیکھیے، میں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے. تو جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن کو اٹھا کر دکھلایا اور کہا کہ تم نے تو ایک پتھر باندھا ہے اور مجھے دیکھو، میں نے تو 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھ لیے ہیں. یہ منظر اس صحابی نے دیکھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منظر کو دیکھا، سیدھا اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بھوکا پایا ہے، کیا ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے میسر ہے؟ لہذا انہوں نے کہا کہ بس تھوڑا سا ایک آٹا ہے، 4-5 لوگوں کے حساب سے آٹا رکھا ہوا ہے اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے. اگر آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ 2-4 صحابہ کو بلا سکتے ہیں تو بلائیے، میں جب تک کھانا تیار کر دیتی ہوں. وہ صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ رسول اللہ، آپ کے لیے اور آپ کے ساتھ 2-4 صحابہ کرام کے لیے میرے گھر میں کھانے کی دعوت ہے. یہ کہا. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس بات کو اعلانیہ طور پر کر دیا اور کہا کہ آج تمام ساتھیوں کو، تمام صحابہ کو حضرت جابر کے گھر میں کھانے کی دعوت ہے. اب یہ صحابی پریشان ہو گئے، گھر میں تو 4-5 لوگوں کا کھانا ہے اور آپ علیہ السلام نے تقریباً 1600-1700 صحابہ کرام اس وقت موجود تھے پورے میدان کے اندر، سب کو آپ نے دعوت دے دی. اتنا مختصر سا کھانا اور اتنے لوگ کیسے کھائیں گے؟ سیدھے بھاگے اپنی بیوی کے پاس آیا اور سارا ماجرا بیان کیا. تو بیوی نے تسلی دی اور کہا کہ جس نے دعوت دی ہے وہی اس کا انتظام کرے گا، آپ فکر نہ کریں. اور آپ نے صحابی سے کہا تھا کہ جب تک میں گھر میں نہ آؤں اس وقت تک تم روٹی نہ پکانا، اپنی بیوی سے کہہ دو کہ روٹیاں نہ پکائے اور جو ہانڈی ہے اس کو بند رکھے، اس کو کھو لینا. آپ علیہ السلام پھر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گھر تشریف لائے اور آپ نے اپنے لعاب مبارک کو اس روٹی کے آٹے میں لگایا اور اس کے بعد جو ہانڈیاں بنی ہوئی تھی، جو چھوٹے سے بکری کے بچے کا گوشت کا سالن بنا ہوا تھا، اس کے اندر بھی اپنا تھوڑا سا لعاب اس میں داخل کیا، ڈالا اور اس کے بعد کہا کہ ان کی بیوی سے کہا کہ آپ 10-10 لوگوں کے لیے کھانا جو ہے تقسیم کرتے جائیے، آپ روٹی بناتے جائیے. اتنی اس میں برکت آئی کہ 1700 صحابہ کرام نے روٹیاں کھا لی، تمام لوگ سیریاب ہو گئے جب بھی کھانا موجود رہا. تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مثلی و مثلکم، میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اس نے کسی مقصد کے لیے کہ نہ ہو آگ جلائی ہے، اور آگ جب آگ جلائی تو ظاہر بات ہے کہ آگ جلنے کے بعد چاہے وہ لائٹس ہو، چاہے وہ بلب ہو، چاہے وہ آگ ہو،
جب روشنی آ جاتی ہے تو اس کے اطراف میں کیڑے مکوڑے اور پتنگے آ جاتے ہیں. اکثر آپ نے غور کیا ہوگا, مشاہدہ کیا ہوگا. تو اس آدمی نے جب آگ جلائی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے آگ کے جلنے کے ساتھ ہی اس کے اطراف میں کیڑے مکوڑے اور پتنگے آنے لگے اور اس میں داخل ہونے لگے. فجعل الجنادب والفراش, چھوٹے چھوٹے مکوڑے, کیڑے مکوڑے اور جو ہے پتنگے اس کے اطراف میں آ کر اس آگ میں گرنے لگے. اور وہ آدمی ان لوگوں کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ آدمی جس نے آگ لگائی ہے ان پتنگوں کو اور کیڑوں کو جو ہے اس میں جلنے سے روک رہا ہے اور اس سے بچا رہا ہے. تو میرا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. میں تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آیا ہوں اور میں تم کو اس آگ سے بچانے کے لیے تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں. تمہیں اپنے کمروں سے پکڑ کے میں کھینچ رہا ہوں اور تم ہے کہ اسی آگ میں جو ہے داخل ہوتے جا رہے ہو. جتنا میں تم کو اس سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آگ میں کودے جا رہے ہو. اور اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا کہ اللہ رب العالمین نے یاد دلایا اور کہا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, تم کو اللہ نے اپنی مہربانی سے, اپنے رحم و کرم سے آپس میں ایک دوسرے کو ملایا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تمہارے دلوں کو ملایا گیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور تم دشمن تھے ایک دوسرے کے, تم کو بھائی بھائی بنا دیا گیا. اور وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, اور تم جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے, تم کو اللہ نے اس سے بچا لیا. تو اسلام کی دولت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچایا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر اسی بات کا ذکر کیا کہ میں تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آیا ہوں, لہذا تم اس سے بچو. اور اس سے بچنے کے اسباب کیا ہیں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے کاموں سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں, اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرتے جائیں. تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نجات اور کامیابی یقینی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے. آمین. واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.